بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل اللہ تعالی جل جلالہ نے دو رکوع میں ہمیں اپنے بندوں کے جو اس کے خاص بندے ہیں یا جو آپ کہیں کہ جس سے انسان بنتا ہے اس کے اخلاق اطوار حالات بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک حکم یہ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کی تجھے علم نہیں ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، تمہاری تحقیق نہیں ہے، تو اس کی پیچھے مت پڑو، اس کی اتباع مت کرو، اس پر نہ چلو. اللہ تعالی نے جو آپ کو کان، آنکھیں، دل و دماغ دیے ہیں، یہ اس لیے تو دیے ہیں کہ آپ دیکھ کر، سن کر اور دل و دماغ لڑا کر اس کے بعد کسی چیز پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علم کے، سمجھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، بس بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے باس پرس ہوگی. آنکھ سے بھی ہوگی، کان سے بھی ہوگی، دل و دماغ سے بھی ہوگی. کیوں کام نہیں لیا؟ پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے لیے بنائی، تمہارے لیے سجائی، تمہارے لیے اس میں آپ تمہاری خدمت میں لگائی، پھر اس کے باوجود آپ اتنے نکمے بن گئے کہ آپ کو جو چیزیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہو، بے تحقیق باتیں کر رہے ہو. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. نبا اہم خبر کو کہتے ہیں. نبا نبی اب اہم خبر پہنچاتا ہے. اے ایمان والو، یہ ہمیں خطاب کرتا ہے. ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ کسی اہم خبر پر لائے. ایک تو یہ کہ فلانا آدمی آ گیا، فلانا، ایسی بات نہیں ہے. فتبینوا، تحقیق کرو، خوب تحقیق کرو. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم بے خبری میں جذباتی
باتوں میں آ کر جذباتی آدمی کہتی اور فلان ہوا، جذبات سے تمہارا دل بھر جائے گا، تحقیق تم نے کی نہیں ہے. فَتُصْبِحُوا مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو پھر جو تم نے کچھ کیا ہوگا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم کو شرمندگی اٹھانی ہوگی، تم شرمندے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کی جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو پھیلائے. آج کل یہ مرض بہت بڑھ گیا ہے. واٹس ایپوں کا زمانہ ہے، اوپر آسمان میں بھیجنے کے کیا کیا نام رکھے ہیں انہوں نے، گوگل وغیرہ پتہ نہیں کیا نام رکھے ہیں، وہاں بھیجنے کی عادت ہے. ہر آدمی اپنے گھر کے اندر لو اسپیکر کال کر کے چوکری بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اس کے سامنے ایک آدمی بھی نہیں ہوتا، بیٹھ جاتا ہے، باتیں کرتا ہے. اور لوگ سنتے ہیں، بعض لوگوں کی آوازیں سریلی ہوتی ہیں، واہ زبردست بات کرتے ہیں، پتہ نہیں سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. کبھی ایسی بدبخت بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ حدیثیں بیان کریں گے، ایک تو ایک ہی ضعیف حدیث ہے، احتمال ہے وہ حدیث اس کتاب میں نہیں ہوگی، اس کتاب کا حوالہ دیں گے تاکہ میں اپنی بات کو چلا دوں. عوام تو جانتے نہیں ہیں کہ فلان کتاب میں، بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں یا ابو داؤد شریف میں یا ترمذی شریف میں وغیرہ وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے. فرق کے حدیث جھوٹ بول کر کے وہ کتابوں پر بھی جھوٹ بولتا ہے. ایسا وقت آ گیا کہ عوام کے پاس اس کو وہ تو جانتے نہیں ہے. اور ایک بات کسی نے نہیں کہی ہوگی، اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، کیوں کہیں نہیں ہے تو فرشتوں کو تب پتہ ہوگا کہ اس نے کی ہو، اس کے خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا. اس کے ساتھ دمدار ستارہ لگائے گا. اور یہ بات صرف عوام میں نہیں بلکہ خواص جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خواہ کسی لحاظ سے، علم کے لحاظ، درس تدریس کے لحاظ سے، تبلیغ کے ساتھ یا کوئی صوفی کے ساتھ وابستہ ہے، یہ سب میں یہ مرض عام ہے. کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، چلتا رہتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں. پھر اس پر کبھی کبھی عملی اقدامات بھی کی جاتی ہیں تو اس سے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے علاقے میں بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گھروں کو آباد رکھیں، عزت والا گھرانہ ہے، نیک گھرانہ ہے، لیکن جذبات میں آ کر اس نے ایک اقدام کیا. کسی نے اس کو کہا کہ تمہارا دو آدمی کی لڑائی تھی، وہ آپس میں لڑائی ختم ہو گئی اور جھوٹ کہہ دیا اس کو کہ آپ کی بائی کو فلان نے مار دیا. اس نے فلان کے خلاف بندوق اٹھایا. اب پوچھتا نہیں ہے کہ
وہ آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے، اس کو شہید کر دیا۔ تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں پیچھے کیوں بھاگ آ رہا ہے، لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی آدمی کی دماغ الٹ ہو جاتا ہے یا کسی، بہرحال بات تو مجھے یاد ہے کیونکہ اس میں فیصلے میں بھی میں پھر تھا، لیکن وہ عرصہ ہوا بات بھول گیا۔ تو بعد میں جب واپس آ رہا تھا تو گھر میں آیا تو بھائی گھر میں ہے، میں تو فلان کو مارا، کتنے نادم ہوگا۔ پھر شریف گھرانہ تھا، بدماش گھرانہ نہیں تھا، برا گھرانہ نہیں تھا، دشمنی نہیں تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی، اور وہ پھر اتنے شرمندہ تھا، لیکن وہ اچھا گھرانہ تھا اور دوسرا بھی اچھا گھرانہ تھا جس کی پھر اس کو سنا تو ہو گیا، لیکن کتنے دقت اٹھائی اس نے، 1 سال 2 سال مثلاً گھر میں رہے، حیا کیا، باہر نہیں جا رہے تھے، پیسہ لگا ہوا ہوگا، انہوں نے دوسرے فریق نے اس پر دعویٰ کیا ہوگا۔ اب یہ بات کہاں سے پیش آئی؟ جس نے جھوٹ بولا تو وہ تو ہے، اللہ اس کو تو جو حشر ہوگا تو ہوگا، لیکن تم نے جھوٹ پر کیوں عمل کیا؟ تحقیق نہیں کی، پوچھا نہیں، تو بلا تحقیق کی باتوں پر جانا انسان کو بعد میں شرمندگی کرنی پڑتی۔ یہ بات صرف عوام تک نہیں ہے، یہ کرتے ہیں، ہماری پولیس والوں کو بھی درخواست ہے، افواج پاکستان کو بھی درخواست ہے، اور یہ نیک پیروں کو بھی درخواست ہے۔ پیر تو ایسی بھی بات مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ تو سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کیسی کوئی بولے گا، جو بات اس کو کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعی پیغمبر کی بات ہوگی۔ آپ قرآن پر چلیں، قرآن مجید کو مانیں، ان میں صرف آپ کے چند مسائل نہیں ہے جس میں تم نے سواد کیا ہے کہ میرے نزدیک ٹھیک ہے بس اس کو پلاتے رہو، نہیں، قرآن مجید آپ کو زندگی کا طریقہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارو۔ تو تحقیق کے پر کام کر رہے ہیں، تحقیق کے مطابق۔ کئی لوگ جیل سے جب واپس آتے ہیں تو وہ دل کے اندر ایک بغض لے کر حکومت کے خلاف لے آتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی، وہ کہیں مجھے پیشگی میں وہ کیوں اتنی میری پٹائی کی گئی، تم بتاؤ کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ کہتے میں نے نہیں کیا ہے، پھر پٹائی کرتے ہیں، کہو کہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کیا ہے، پھر پٹائی کرتے ہیں، روزانہ دوری لگاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو یار بس کیا تو چلو یار اس زندگی سے موت اچھی ہے۔ اب جب یہ آدمی رہا ہو جاتے اس کے دل میں کیا ہوگا؟ اس طرح آپ نے کسی کے خلاف بات پلائی، 20 صاحب ہے یا کسی ساتھ آپ کے ساتھ کوئی عالم ہے جس ساتھ، کیونکہ مخالف کی برائی آدمی کو بہت بڑی لگتی ہے، اچھائی وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جب مخالفانہ جذبات ہوں گی، یاد رکھیں یہ آپ سب کو بتاتا ہوں، آپ کو بھی کسی کے ساتھ مخالفت ہوگی، آپ پیر ہوں گے، اب یہاں تو اہل علم بیٹھے ہیں، علماء ہیں، تم مدرسے والے ہیں، تم مدرسے چلاتے ہو، تو مخالفانہ جو جذبات ہوتے ہیں اس میں آدمی کو اپنے مخالف کی اچھی بات پر بھی بدگمانی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ دل میں ایسا نہیں ہے، بھئی تم دل میں کیوں گھس گئے؟
ہاں اگر عمل اس کے مطابق ہو پھر ٹھیک ہے، لیکن اسی کیا ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر ایک کینہ پرورش کرے گا، اور یہ خود تمہاری زندگی کے لیے خطرناک چیز ہے، تمہارے اخلاق کی بربادی کے لیے خطرناک چیز ہے، تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے، تم اس کے خلاف باتیں شروع کرو گی، کیونکہ آپ کو کسی نے کہا کہ بس فلان کیا ہے، مثلا تبلیغ کا مخالف ہے، اب تبلیغ والے تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، وہ سارے تمہارے خلاف ہو جائیں گے، وہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ بھائی واقعی ہے یا نہیں ہے۔ مجھے خود ایک بات معلوم ہے کہ ایک ساتھی نے گویا، میں خود گویا کہتا ہوں کہ وہ کسی کو کہا کہ آپ چلے میں جائیں لیکن چٹکیوں میں جائیں، چٹکیوں میں جائیں۔ وہ صاحب علم اور صاحب فضل نے اور روحانیت کے عروج پر جانے والے نے یہ مشہور کیا بہت بعد میں کہ مجھے تبلیغ سے روکا تھا۔ ابھی وہی بات کرتے ہیں جو ہماری تبلیغی بھائی، ہماری بزرگ اللہ پاک اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں، جو زندہ ہے، جو وفات ہو گئے ہیں، حضرت حاجی عبدالوہاب سے رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے سنی یہی باتیں کہ تعلیمی دوران میں جب چھٹی ہو تو چھٹی کے وقت لگایا کرے، اور یہی بات جب میں نے دوسرے الفاظ میں کہہ دیا کہ اس وقت اسباق تھے کہ بھئی آپ وقت لگاؤ، ضرور لگاؤ، لیکن آج بھی کسی محمود پوچھ، یہی محمود ہمارے سامنے ہے، اچھا ہوا حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسے ہیں، سگا نواس ہے، سگا نواس، پرایا بھی نہیں ہے۔ اس سے پوچھو تو آپ نے بپر جھوٹ اڑا دیا، اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، تو دیکھو تمہاری علم کو نقصان پہنچا، لوگ تم پر اعتماد نہیں کریں گے، تمہاری پیری کو بھی نقصان پہنچا، تمہاری پیری پر تم کیا کیسی پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، تو تمہارے کردار پر بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ میں ایک واقعہ بطور واقعہ یا تمثیل بیان کی میں نے، یہ تو ہے واقعہ، لیکن میں نے کہا میں اس لیے پہ کہتا ہوں کہ تبلیغ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ تحقیق کریں کہ یہ بات مجھے جو باتیں پہنچائی جاتی ہیں شاید اس کے ساتھ وہی ویسے کسی اور چیز پر مخالف ہو۔ اور ہمیں ایک آدمی کا باپ نے مجھے یہ شکایت کی، وفات ہو گیا، اللہ پاک بخش دے اس کو، کہ میرا بیٹا تبلیغ کو جا رہا ہے، ہمارا فصل پکا ہوا ہے، میں بوڑھا ہوں، تو آپ اس سے نصیحت کریں کہ تھوڑا سا جب یہ فصل کاٹیں پھر جائیں۔ اب ایک بوڑھا باپ یہی کہہ سکتے اور کیا کہے گا بیچارہ؟ تو اس کو میں نے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ بعد میں جائیں۔ ابھی تبلیغ کی مخالفت ہے، تو اس نے کہا کہ صحابہ کرام نے پکی کھجوریں چھوڑی تھی، کہا کہ خدا کی بندی جب آگ لگ جائے پھر اس وقت آدمی پکی کھجوری کرتے ہیں، یہ ہنگامی چیز نہیں ہے، تو ہم ریمنڈ میں ہم جاتے ہیں آتے ہیں پھر وقت لگاتے ہیں پھر گھر میں آتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیخا نہ پڑھتو کہ چیخا وایو ہلا گلا نہیں ہے، یہ تو آپ آج بھی لگا سکتے ہیں، کل بھی لگا سکتے ہیں۔ خیر اس بات سادہ تھا، دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی، میں کہا کہ ایسا کریں کہ آپ نے نماز تو سیکھی، الحمدللہ جب آدمی تبلیغ میں جاتے ہیں نماز سیکھ لیتا ہے، کچھ اخلاق سیکھ لیتے ہیں، آداب سیکھ لیتے ہیں زندگی، تو آپ کی والد نہیں سیکھی ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ فصل آپ کاٹیں، والد صاحب کو 4 ماہ کے لیے بھیج دیں۔ اس نے
میرے منہ پر کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تبلیغ سے منع کر رہا تھا، میں گواہ ہوں اس پر. وہ کہتے اب ظاہر کہ میں گواہ ہوں تو لوگ تبلیغ والے تو ساتھ ہے. اس کو پس منظر کا پتہ نہیں ہوگا، پس منظر کا پتہ نہیں ہوگا. تو یہ ایسی باتوں سے دیکھیں کس قدر نقصان ہوتا ہے. ایک آدمی کے دل میں کسی کی برائی ڈالنا، پھر نیک صالح لوگوں کے اندر بات بزرگوں کو پہنچ جاتی ہے، اس کو اگر پتہ نہ ہو تو دل میں بدعا آئے گی. تو بدعا میرے خیال میں اس پر نہیں لگی قطعاً، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. دعا بھی ٹھکانے پر ہوتی ہے تب لگتی ہے، لیکن یہ دعا پھر پیدا کر کہاں لگے گی؟ اسی پر لگی، کیونکہ اس نے غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے. تو میں آپ کو ایسے آدمی اب بتا سکتا ہوں جو طائب ہو چکے ہیں کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، تمہیں کیا پر بگڑنے کیا تھا. وہ طائب ہو چکے ہیں اب بعض. تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ میں نے چند بات اس لیے کی، کبھی کبھی تم پیر ہو، تم کو کوئی آئے گا کنپوسی کرے گا کہ تمہارے خلاف فلان بات کرتا ہے، تمہارا دل اس سے برا کرتا ہے. آپ اس پر ایک دم عمل نہ کریں، آپ دیکھیں، اس کو پوچھیں. اگر آپ یہ عادت بنائیں گے تو بہت کم باتیں آپ کو ملیں گی. جب مجھے کوئی بات کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ بیٹھ جاؤ، سب اس دوسری کو بھی بلاتے ہیں. نہیں کسی کو بتانا تو نہیں، میں کہا نہیں، تو جب بات اس نے کی ہے تو بتانا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ اس گر کو تم استعمال کرو، پھر دیکھو کتنی باتیں سچی ہوتی ہیں، کتنی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. اس لیے حضرت حاجی رحمۃ اللہ بہت زبردست آدمی تھے، حالانکہ فاضل نہیں تھا مدرسے کا، لیکن فاضلوں نے اس سے سیکھا اور اس سے بیعت کی. اور وہ فاضلین، وہ اہل علم جو اپنے وقت کے امام ہوتے تھے، اس کے پاس کوئی آتا کہ فلان یہ کرتا ہے، فلان یہ کہتا ہے، فلان یہ کہتا ہے، تو بعد میں کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہے. اس لیے کہتے کہ گواہ تو لاؤ. کون سی گواہ ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات صرف یہ نہ کہیں کہ اہل حکومت میں ہوتا ہے، حکومت والوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی غلط پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی. کیوں غلط کی بات کی، کیوں غلط رپٹ پر عمل کیا؟ محتمم کے کانسپوسی بھی کی جاتی ہے. جو محتمم کا کہے کہ تم نے تو زبردست بات کی ہے، وہ کہتے یہ میرا لاڈلا ہے. اب اس لاڈلی کا کیا پوچھنا، وہ جو بات کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک کہتا ہے. تو بعد میں جب اس کا مدرسہ بیٹھ جاتا ہے یا کسی غلط جگہ پر چلتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی ہوا. پھر وہ دوسرا جو اس کی جو بات مانتے اس کی اور ترتیب بتاتے ہیں. یہ لوگ بری نہیں ہوتے، اس کے لیے بیچاروں کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں اس کی وہ بات سنتے ہیں، اس کی بات وہ سنتے ہیں. میں یہی بات کہتا ہوں کہ پیروں کو یہی کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کھلے میدان میں بیٹھا کریں، حق کی بات کی سنا کریں، تم کو حقیقت حال واضح ہوگی. لیکن اگر پیر نے اپنے ساتھ 2-4 بندوں کو رکھا ہے، اس کی بات پر چلتا ہے، مدرسے کے محتمم نے 2-3-4 آدمیوں کو پالا ہے کہ جو صرف اس کی طوطی کی آواز میں آواز ملاتا ہے، اور یہی حال مثلا دوسرے لوگوں کے محتمین ہے اور یا جرنل ہے، وہ بس اس دو پر اعتماد کرتا ہے، وہ کیا سارا دنیا ٹھیک چلتی ہے. ہمارا بنگلہ دیش چلا گیا تھا، اس وقت یہی تقریر کر رہا تھا کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی.
ایک الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ ہم اس وقت تھے تو بڑے، کیونکہ ہم نے قطر میں بھی گیا تھا، لیکن 20 25 22 23 سال کے ہوں گے، بہت عرصہ ہوا۔ وہ ہم سے جا رہا تھا تو اس شراب میں مست ہو کر کیا کہہ دیتا، انشاءاللہ بلکہ وہ جیت گئے، قریب کیا فتح قریب ہے، تو فتح قریب کیا تھا کہ ہینڈز اپ قریب ہو گیا، تسلیم ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ اس کو اپنا اخبار، وہ عام اخبار نہیں پڑھتے تھے، اس کو اپنا اخبار چھاپا جاتا ہے، وہ عام خبریں نہیں سنتے، اس کو عام کیا وہ خاص خبریں اس کو سکھائی جاتی ہے۔ وہ ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں جو اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، کھلے میدان میں نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ ہر کوئی کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حکومت کیسی چلتی ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں لوگ بری نہیں ہوتے، لیکن اس کو غلط رپورٹیں پہنچائی جاتی ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو اس قرآن مجید کی ایک آیات نے سب کی ہماری دماغوں کو ٹھیک کیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں۔ لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤول۔ تمام پیروں کے لیے بھی ہے، تمام اہل حکومت کے لیے بھی ہے، تمام محتمین کے لیے بھی ہے، ہر شخص کے لیے یہ بات ہے، ہر شخص کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا، ہمیں فرمایا کہ تمہاری جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولا ہے، لیکن تم نے جھوٹ پر فوری عمل کیوں کیا، کیوں پلایا، کیوں کسی کی عزت تارک کی؟ تو کیا خیال ہے انشاءاللہ عمل کریں گے، صرف ایک آیت پر عمل کریں تو آپ کی آدھی زندگی اس زبان میں تو ٹھیک ہو گئی۔ ایک حدیث ہے، ایک آیات ہے، اسی پر عمل آپ کریں تو آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم ہمیشہ ہوائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، فلاں یہ میں کہی ایک بات، کل سے ایک بات ساتھ ساتھ میں بات کر رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ کہاں سے بات لے کر کہاں سے لے جاتا ہے۔ میرا خیال ہوتا ہے کہ میں اس کو گھماؤں گا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ تم نے بہت غلط سوچا ہے۔ دراصل یہ کیا ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی سے جب وہ تھوڑی سی بات ملتی ہے تو اس بات پر وہ کہتی ہے وہی بات ٹھیک ہے سر، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، گڑبڑ پیدا ہوتا ہے۔ کتنے اچھے لوگ انسان وہ ہوتے ہیں، کتنے زبردست انسان ہوتے ہیں کہ وہ باتوں کو سن کر کہتے ہیں کہ اس پر انشاءاللہ میں دیکھوں گا، اس سے پوچھوں گا، وہ کہتے ہیں میرا نام نہ بتا خدا کے لیے، پھر سمجھو کہ بس یہی ہے، کیونکہ میں تحقیق کروں گا اسے، آپ کا نام نہیں لوں گا لیکن تحقیق کروں گا کہ واقعی ایسا ہے نہیں بس آپ ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ پر بھی اعتماد کریں، میں کہتا تجھ پر اعتماد نہیں کرتا۔ جو تم کو دوسروں کی بات پہنچاتا ہے وہ تمہاری بات دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے، یاد رکھو، جو دوسروں کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہے تو دوسروں کی آپ کی باتوں کو بھی دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ وہ زبردست، وہ کیا، وہ کمزور آدمی ہے، دوسری یاری کرو زبردست لوگوں سے کرو تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ محفوظ ہوں گے، آپ کے ذہن محفوظ ہوگا، آپ کا دل محفوظ ہوگا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نادم فتصبحوا نادمین، پھر تم بعد میں کیا ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے صرف ایک ہی آیات ہے، یہاں اس طرح بہت سی کئی 2 رکوع میں یہ باتیں، ایک ایک بات پر اگر بات کریں تو آپ کو ختم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ جھوٹ تو ہے حرام، آج کل تو جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، بہتان بھی لگایا جاتا ہے، ان کا تو بات ہی نہیں، وہ تو ہے شیطان کی بائی، چاہے جس پردے میں ہو، جس نام میں ہو، جس لباس میں ہو، لیکن جو اس شیطانی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کو پر سچ مانتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات
آج میں نے یہ بات یہ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی پکی محبت نصیب فرمائیں، ہمارے دل و دماغ کو ایسے روشن فرمائیں کہ جس سے ہم ہر بات کو پرکھ سکیں اور جھوٹ سچ کی ہمارے اللہ تعالیٰ ایسی فرقان ڈال دیں کہ ہم حق اور باطل کو پہچان سکیں. یہ تب ہوگا کہ ہم تقوی اختیار کریں گے. کیا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو ایک فرقان نصیب کرے گا. وہ فرقان حق و باطل کا بھی ہوگا، اس پر آپ پرکھو گے، اور وہ فرقان میدان میں بھی ہوگا، میدان جنگ میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ فرقان نصیب کرے گا. اور میدان مناظرہ میں بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تم کو فرقان نصیب، آپ کو سمجھ ہوگی. آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے پہلے بیت کے لیے کہا ہوا ہے یا بیت ہی کے ارادے سے آئے ہیں وہ سامنے تشریف لائے. جن ساتھیوں نے کہا نہیں کہا ہے وہ مہمان خانے میں کھانے کے لیے تشریف لے جائے. باقی احباب انفرادی معمولات میں مشغول ہو جائے.